کرسمس سے پہلے کا سنڈے ہے، کل کرسمس کی عبادت ہوگی، شام کو پروگرام بھی ہوں گے۔ سو آج کی جو جماعت ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم لوگ آئے ہیں خدا کے گھر میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ مصروف ہیں اور یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم کل کرسمس کی ہی عبادت کریں گے۔ تو یہ بھی ضروری تھا کہ آج خدا ان کے گھر میں لوگ آتے، اس کی حمد کرتے اور پھر کل کا دن بھی خدا ان کے لیے وقف کرتے۔ تو ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ جن لوگوں کو خدا نے بلایا وہ خدا ان کے گھر میں آئے ہیں، جو اپنے کاموں کے لیے گئے ہیں خدا ان کی بھی حفاظت کرے۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر خالد جاوید صاحب ہیں جو کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں، اور خداوند اپنے بندے کو مختلف جگہوں پر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خداوند نے یہ مناسب جگہ، یہ خدا کا ہی انتظام ہے کہ خدا نے اپنے بندے کو یہاں پر بلایا تاکہ خدا کا بندہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکے۔ سو آپ کی بھرپور تعلیموں میں دعوت دیتا ہوں خدا کے خادم کو کہ وہ آئے اور خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اونچی ذرا بولیں، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی۔ بہنوں بھائیوں کو خدا برکت دے۔ میرے عزیزوں، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ اس نے ہمیں قیمتی موقع بخشا تاکہ ہم اس کی تمام تر جتنی بھی خوشیاں ہیں اس میں بابرکت ہو سکے۔ اور اسی طرح آپ سب اس وقت خداوند کے پیدا ہونے کی تیاریوں میں ہیں، اور خداوند آپ کو اور برکت دے اور آپ کو ترقی بخشے اور آپ کے کاروبار میں، بزنس میں برکت ڈالے تاکہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکے، اچھی طرح ان کو پال سکے، اچھی طرح خداوند میں قائم ہو سکے۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے اپنی بہتری کے لیے خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ یسایہ کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، تیرا شکر۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے بہن بھائی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں جی، 9ویں باب کی 6 اور 7 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر اور ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی منبت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا سب کے لیے پیسے برکت ہو۔ آمین آمین۔ خدا میں برکت دے۔ میرے عزیزوں، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو پیدا ہونے کے لیے پہلے سے ہی بتایا گیا، اور ہمارا جو آج کا مضمون تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اور سارے جہان کے لیے ایک سلامتی کا شہزادہ پیدا ہوا، ہمارے لیے بھی اور پورے جہان کے لیے۔ پورے جہان کے لیے خدا نے انتظام کیا کہ اس میں ہر ایک انسان نجات پا سکے، ہر ایک انسان برکت پا سکے، ہر ایک انسان کی نجات اسے مل سکے۔ کیونکہ میرے عزیزو، خدا نے پہلے سے ہی انتظام کیا تھا، جب عالم سے گناہ ہوا اسی دن سے اس کے نجات کا بندوبست کر دیا۔ اور یہاں پہ بھی میرے عزیزو کہتا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا کیا ہوا؟ تولد ہوا، تاکہ میرے عزیزو ہمارے لیے، دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے وہ نجات کا باعث بن سکے۔ وہ پیدا اس لیے ہوا کہ ہمارے بھی گناہ معاف ہوں اور دوسروں کے بھی گناہ معاف کر سکے۔
اس کی پاکیزہ زندگی میرے عزیزو، وہ سلامتی کا شہزادہ جو ہے، آپ کی زندگی میں سلامتی نظر آنی چاہیے۔ اگر سلامتی نہیں ہے تو میرے عزیزو کوئی فائدہ نہیں ہماری زندگی کا۔ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کہ ایک بیٹا بخشا گیا، یعنی وہ بیٹا جو ہمارے لیے بخشا گیا، یعنی کہتا ہے جس طرح یسایہ 9 باب کی ہم جب پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور کیا کرے گی؟ بیٹا جنے گی۔ وہ بیٹا جنا اس نے ہمارے لیے جنا تاکہ میرے عزیزو آپ کی اور میری نجات کا باعث بن سکے۔ اور میرے عزیزو اس کا نام کہتا ہے امانویل رکھنا۔ کیا رکھنا جی؟ اس کا نام امانویل رکھنا، کیونکہ وہی خداوند جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ امانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی خدا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے عزیزو لوگوں کے جو معبود ہیں ان کو نہیں پتا کہ کدھر ہے، لیکن آپ کا معبود آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، آپ کا معبود آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، آپ کا معبود آپ کا دوست بننا چاہتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ تم میری ہیکل ہو۔ میرے عزیزو آپ اس کی ہیکل ہیں، آپ کے اندر وہ رہنا چاہتا ہے، آپ کے اندر بسنا چاہتا ہے، آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دے، کیونکہ میرے عزیزو وہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے دل میں وہ اپنا بسیرا کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح میرے عزیزو خیمہ اجتماع میں وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن آج وہ ہر دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے کہ کوئی جو دروازہ کھولے تاکہ میں اس کے دل میں آ کے رہوں۔ اسی طرح کہتا ہے کہ اس کا نام کیا رکھنا؟ امانویل۔ اس کا نشان امانویل دیا گیا، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہماری حفاظت کے لیے وہ ہے میرے عزیزو، اور ہمیں بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے، سب کو بچانے کے لیے وہ دنیا میں آیا۔ لیکن میرے عزیزو آج کیا ہم نے اس کی قدر پائی ہے؟ ہم نے آج اس کی قدر پانی ہے، آج اس کو دیکھنا ہے اپنی زندگی میں، روز بروز اپنے کاموں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے بیٹھنے اٹھنے سے اس کو کیا دے سکے؟ عزت اور جلال دے سکے، تاکہ غیر قوموں تک بھی میرے عزیزو آپ کی جو جتنی بھی وہ نظر آئے، لوگوں کے بیچ میں محبت نظر آئے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح کہتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ اور سلطنت اس کے کاندھے پہ ہو، یعنی سلطنت جو ہے اس کے کاندھے پہ ہے، کیونکہ میرے عزیزو داؤد کے گھرانے کی گھر کی جو کنجیاں ہیں اس کے کندھے پہ رکھ دی ہیں انہوں نے، کیونکہ یسایہ 22 باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کے جتنے بھی جو کنجیاں ہیں اس کے کندھے پہ رکھی ہیں، اور ساری ذمہ داری اس کو دے دی گئی ہے، اور کوئی میرے عزیزو بندھن جو ہے، یعنی جو وہ باندھتا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ میرے عزیز مسیح کے باندھے ہوئے کوئی کھول سکتا ہے؟ نہیں کھول سکتا۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کیونکہ وہ جو باندھتا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا، جو وہ کھولتا ہے اسے کوئی باندھ نہیں سکتا۔ میرے عزیزو ہم کئی بار خوف میں رہتے ہیں، کئی بار لوگ خوف میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، شاید میرے ہوتے کسی نے کچھ کر دیتا ہے، یا میرا کام بند کر دیتا ہے، میرا کچھ کاروبار بند کر دیتا ہے، میرا کچھ یہ کر دیا، میرا یہ کچھ ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزو آپ جب خدا کے ساتھ ہیں تو آپ کا کاروبار جب وہ کھولے گا تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ جب وہ آپ کو زندگی دے گا تو کوئی اس زندگی کو آپ کی زندگی میں ڈسٹربنگ نہیں پیدا کر سکتا، آپ کو کوئی بیماری نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ جب نجات دے گا تو نجات میں آپ کی پوری حفاظت وہ کرتا ہے، نجات میں پورا آپ کو اپنے شیلٹر کے نیچے رکھتا ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے عزیزو وہ محکم قلعہ ہے، محکم قلعہ ہے، اور آپ اس کے بیچ میں قائم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے گھرانے کے اس کے جو جلالی تخت ہے اس کو قائم کرنے آیا ہے۔ آج آپ میں میرے عزیزو جلالی تخت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ آگے لکھا ہے، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہو، یعنی وہ ابدیت کا باپ، یا پھر کہتا ہے عجیب مشیر۔ تو اسی طرح میرے عزیزو وہ سیاسی رہنما بن کے نہیں آیا، ان کی خواہش تھی یہودیوں کی کہ وہ سیاسی طور پہ آئے، ہمیں سیاسی طور پہ بادشاہ بنے، سیاسی طور پہ ہمیں یہاں پہ نجات دے،
لیکن میرے عزیزو آج اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ اپنی سیاست زمانے نہیں تھا آیا، سیاست کے لیے نہیں تھا آیا، بلکہ میرے عزیزو وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، آسمانوں کا مالک بنانے کے لیے، جہاں پہ وہ رہے گا وہاں پہ آپ رہیں گے۔ اسی طرح اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ آیا آپ اس پہ قائم ہیں، آیا آپ اس میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کہتا ہے خدا قادر، یعنی وہ قادر ہے جو اس نے میرے عزیزو جب جنگیں لڑی ہیں اس کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ مل کے، تو وہ جہاں جہاں بھی جنگ لڑی تھی تو کہتا تھا کہ یہ تمہاری جنگ نہیں ہے بلکہ یہ میری جنگ ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح وہ خدا قادر تھا، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کے ہر شعبے میں، ہر کام میں آپ کے ساتھ وہ قدرت رکھنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے ابدیت کا باپ، تو میرے عزیزو وہ ابدیت کا باپ، اور کہتا ہے لوگوں کی نگہداشت کرنے والا، اور شخصی طور پہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اور سلامتی کا شہزادہ، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ دوسرے معبود میرے عزیزو جنگ و جدل کرنا چاہتے ہیں، جنگ کر کے جیتنا چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح نے اپنی جان دے کے تمہیں جیتا ہے، اپنی جان دے کے، اپنا خون بہا کے آپ کو جیت لیا ہے۔ اس نے قوموں کو، قبیلوں کو، پوری دنیا کو، شیطان کو شکست دی ہے، صلیب پہ شکست دے دی ہے۔ اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ آیا آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اس کے آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے، پورا ہو گیا ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو آج بھی لوگ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، آج بھی لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کہتا ہے کہ سلامتی کا شہزادہ، یعنی خوشحالی دینے کے لیے، وہ خوشحالی دینے کے لیے آیا۔ سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، یہاں پہ کہتا ہے اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح جب وہ باپ میں ہوتا ہے، جب وہ الویت میں ہوتا ہے، تو پھر وہ باپ بھی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ سلامتی کا شہزادہ اور ابدیت کا باپ، ابد تک وہ رہنے والا ہے۔ ابد تک جس طرح وہ قائم ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ قائم رہیں گے، کیونکہ آپ اگر اس کے حکموں پہ عمل کریں گے، آپ اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے، تو میرے عزیزو آپ بھی اس کے بیٹے بیٹیاں بن سکتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو تخت ہے، خدا کا وعدہ ہے، اس کے جتنے وعدے ہیں سارے کے سارے ہاں میں ہیں۔ اسی طرح وہ پشت در پشت آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے، پشت در پشت آپ کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو یہ پیشن گوئی تھی یہ پوری ہوئی، یہ پوری کی، اور کہتا ہے، آگے کہتا ہے کہ خدا کی غیوری کرے گی، یعنی خدا کی جو غیوری ہے وہ اس کو پورا کرے گی، اور اس نے آپ کو کر کے دکھایا، اور کہتا ہے تمہارے لیے ایک بیٹا بخشا گیا، آپ کے لیے ایک بیٹا بخشا گیا۔ تو اللہ ہوا اس بیٹے کو، اب میرے عزیزو وہ بزرگ ہو چکا ہے، اب وہ بچہ نہیں رہا، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہوا کہ آپ سمجھے کہ پیدا نہیں، بلکہ میرے عزیزو وہ بہت ابھی تو بزرگ ہے، ابھی تو وہ آنے والا ہے، دوسری آمد اس کی آنے والی ہے۔ ہمیں دوسری آمد کے لیے بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں قائم ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس میں بڑھتے جائیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو اس کی عدالت اور صداقت میں کیا بخشے گا، وہ عدالت اور صداقت، تھینک یو، عدالت اور صداقت میں میرے عزیزو وہ کیا بخشے گا۔ کہتا ہے کہ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صداقت شاخ پیدا کروں۔ اس نے وہ شاخ میرے عزیزو پیدا کی، اور اس کی بادشاہی میرے عزیزو قائم ہوئی، اور اسی طرح اس کی بادشاہی کی اقبال مندی کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو میرے عزیزو آج ایک آپ کے ساتھ سوال ہے کہ آیا آپ یسوع خدا کو مانتے ہیں یا جانتے ہیں؟ جی، خدا کو مانتے ہیں یا جانتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو بہت سے لوگ ہیں صرف ماننے والے ہیں،
बचपन से लेके कि हम घराने में पैदा हुए हैं, हम उसको मान रहे हैं, लेकिन जानना वो जरूरी है। ये याद रखें कि खुदा को जाने, सिर्फ माने नहीं, मानने वाले बहुत हैं, दुनिया पूरी मान रही है उसको, पूरी दुनिया मानती है कि वो खुदा, वो नबी है, यीशु मसीह क्या है, नबी है, मानती है, लेकिन वो हकीकी तौर पे आप उसको बेटा जानते हैं, आप बेटा मानते हैं, यानी आप उसको तजर्बे से मालूम करें। खुदा के साथ चलें, लेकिन तजर्बा आपके साथ होना चाहिए। क्या है आपकी जिंदगी में खुदा का तजर्बा है? किस बात पे तजर्बा है? आया आपकी बीमारी में उसने आपका साथ दिया, आपकी परेशानी में उसका साथ दिया है? यानी किसी ना किसी बात पे आप खुदा से बात किया करें कि वो बातें करना चाहता है आपके साथ, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ खाना चाहता है, आपके साथ पीना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। मानने वाले, पूरी दुनिया मानती है। आप आज मानने वाले ना हो, बल्कि उसको जानने वाले हो। आप उसको जानने वाले हो, आप किसी को बता सके कि मैं खुदा को जानता हूँ। जानना उस वक्त होता है जब आप प्रैक्टिकल तौर पे खुदा को जानते हैं, प्रैक्टिकल तौर पे आप उसके साथ, आपका तल्लक हो, आपकी दुआओं में आपके साथ वो बात करने वाला हो, आपके साथ जो आप दुआ करते हैं आपके साथ बात करें, कलाम करें, बात करें, तो फिर मेरे अजीजों आप उसको जानते और पहचानते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं। जिंदा प्यार से भरे खुदावन, शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदा बाप तुझे सजदा करें, धन्यवाद कहें। और खुदावन तू ही सजदा, ताज़ीम और इज्जत के लायक खुदा है। तेरे लोगों के लिए बरकत चाहते हैं खुदावन। और खुदावन तेरे आने की जो पेशेंट गोई थी, ये 700 साल पुरानी पेशेंट गोई थी, 700 साल पहले से तूने बता दिया था कि मैं तुम्हारी नजात का बंदोबस्त करूंगा, और उसने करके दिखाया। और खुदा की गायूरी ने ये सब कुछ किया, हमारे लिए एक बेटा बख्शा गया, तो अल्लाह हुआ ताकि हम उस पर नजर कर सके, ताकि हमारी जिंदगी उस पर कायम हो सके। इसी तरह खुदावन तू एक एक जिंदगी को छू, बरकत दे, इस कलाम को समझने की और तौफीक दे, और इस पर अमल कर सके। खुदा आज तुझे सिर्फ मानने वाले ना हो, बल्कि तुझे जानने वाले हो सके। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई के साथ देकर हम खुदा की सताइश करके साथ ही अपने हृदयों से खुदा की शुक्रगुजारी करें। जी